درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الصبر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، دارالعلوم نظامیہ کی جانب سے منعقد ہونے والے آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں علماء کرام، مدارس عربیہ کے ذمہ داران بڑی تعداد میں اسٹیج پر جلوہ افروز اور علاقے کے عام دیندار مسلمان بھی بڑی تعداد میں شریک اجلاس ہیں۔ یہ جلسہ ایک خاص عنوان کے تحت رکھا گیا۔ کہنے والے نے کہا، عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہیں، ہے وہ جنت جہاں ہے قیام آپ کا۔ آپ ہیں زینت بزم کون و مکان، آپ ہیں زینت بزم کون و مکان۔ آپ ہیں رونق محفل کن فکاں، آپ ہیں رونق محفل کن فکاں۔ عرش سے فرش تک، شرق سے غرب تک، نور پھیلا ہوا ہے تمام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ حسن سیرت عجب، حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب، پھر عجب اس پہ حسن کلام آپ کا۔ کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی، کیوں جچے میری نظروں میں شان کئی۔ سطوت قیصری شوکت سنجری، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں، ناز کرتا ہوں اپنے مقدر پہ میں۔ آپ آقا میرے میں غلام آپ کا، آپ آقا میرے میں غلام آپ کا۔ ہر مؤذن کی میں نے ادا میں سنا، ایک اللہ کا نام ایک نام آپ کا۔ عرش و کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ کی جانے مقام آپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان ہے کہ ہم آپ اس مدرسے کے اجلاس میں شریک ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی ہمت عطا فرمائے۔ میں 3 بات اختصار کے ساتھ عرض کروں گا، چونکہ مجھے ابھی واپس بھی جانا ہے۔ یہ حافظ سعید صاحب کارگزار محتمم مدرسہ نور العلوم، ان کا اصرار تھا، اور مفتی اسلم تو جن کی طرح
مسلط ہو گئے، کیسے بھی تم کو آنا ہے۔ حالانکہ آنے سے پہلے ہمیں جانے کی فکر ہے، بولنے سے پہلے ہمیں جانے کی فکر ہے۔ اس ہمی ہمہ ماحول میں ہم آپ سے 3 بات بطور اشارہ اس موضوع سے متعلق عرض کرنا چاہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ دھیان سے ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ دین اسلام میں انسان اور انسانیت کا مقام، دین اسلام میں انسان اور انسانیت کا مقام، اور دین اسلام میں امن و امان و شانتی کی ضرورت، اور دین اسلام میں بین المذاہب رواداری کی تعلیم۔ یہ 3 بات میں نے کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ آج دنیا دین اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتی، سنی سنائی باتوں پر یقین اعتماد کر کے چند رواجی پرچی پر لکھی جانے والی باتوں کو زبان پر لا کر اسلامی تعلیمات کے دامن کو داغدار عیبدار بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں دین اسلام کی حقانیت اور اس کی مذہبی روحانیت کو قرآنی دلائل و پیغمبر کے فرمان اور ارشاد کی روشنی میں مستحکم مضبوط انداز میں عوام کے سامنے مسئلہ پیش کرنا چاہیے، تاکہ وہ از خود فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس میں کسی انسان کے عمل دخل کی، اس کی رسائی دسترس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ دھیان کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دین اسلام میں انسان اور انسانیت کا مقام، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اے لوگو تمہیں کیا ہوا؟ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا فسواک، ٹھیک ٹھاک بنایا، اگر چاہتا اندھا بنا دیتا، چاہتا لنگڑا بنا دیتا، چاہتا گونگا بنا دیتا، چاہتا اپاہج بنا دیتا، چاہتا عورت بنا دیتا، چاہتا مرد بنا دیتا، اس نے ٹھیک ٹھاک صحیح سالم جسم کے اعضاء معتدل، مزاج تمہارا تمہارے جسم کے موافق، تمہیں ایسا معتدل مزاج عطا کیا کہ آگ کی گرمی کا پتہ تمہیں چلتا ہے، برف کی ٹھنڈک کا پتہ تمہیں چلتا ہے، شہد کی مٹھاس کا پتہ تمہیں چلتا ہے، لیمو کی ترشی کا پتہ تمہیں چلتا ہے، نیم کی کڑواہٹ کا پتہ تمہیں چلتا ہے۔ فسواک فعدلک، اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، مزاج تمہارا معتدل بنایا۔ ارشاد فرمایا دنیا کی تمام مخلوقات میں ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، نہ بندر کی طرح اسے دم لگایا، نہ ہاتھی کی طرح اسے سونڈ لگایا، شکل و شباہت کے اعتبار سے، قد و قامت کے اعتبار سے، آواز کی نشست و برخاست کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، فہم و ادراک کے اعتبار سے، قوت گویائی کے اعتبار سے، افہام و تفہیم کے اعتبار سے، بات کہنے سمجھانے کے سلیقہ کے اعتبار سے، لکھ کر بولنے اور پڑھنے کے طریقے کے اعتبار سے، یہ سارے امتیاز ہم نے اس زمینی مخلوقات میں صرف اور صرف حضرت انسان کو عطا کیا۔ اسی لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر انسانوں کو انسانیت کی تعلیم سے روشناس کرایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر تشریف فرما تھے، آپ کے پاس میں صحابہ اکرام موجود تھے۔
ایک جنازہ سامنے سے گزرا، اللہ کے نبی نے جنازہ دیکھا، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے جیسا نبی کو دیکھا بغیر پوچھے ویسا کرنا شروع کر دیا۔ نبی کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ آگے گزر گیا تو ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر وہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں الست نفسا، کیا انسان نہیں ہے؟ یہ نہ دیکھو کہ وہ یہودی ہے، مجوسی ہے، غیر ہے، انسانیت کا مطالبہ الگ ہے۔ انسان ہونے کے ناطے انسان کو انسانیت کے تقاضے کو پورا کرنا چاہیے۔ انسان مر گیا تو اس کی لاش توہین کے قابل نہیں ہے، تکریم کے قابل۔ انسانیت کی بلندی کی تیسری دلیل یہ ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کو یہ باور کرایا کہ پس مرگ، موت کے بعد انسان سے جدائی اختیار کر لیتا، اجنبی ہو جاتا، مگر دین اسلام انسانیت کے علم کو اتنا بلند کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے انسان کے مر جانے کے بعد اس لاش کو نہلایا جائے، کفنایا جائے، کندھے پر اٹھا کر قبر میں دفنایا جائے۔ اسلام کی اس تعلیم سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں انسانیت کا مقام کتنا بلند ہے، انسانیت کس قدر دین اسلام کے اندر قدم قدم پر انسانوں کو، مسلمانوں کو اس جانب متوجہ کیا گیا تاکہ انسان کے قریب آئے۔ آج دنیا کا جو نقشہ ملکی اور عالمی پیمانے پر جو فضا، آج انسان سے بھاگ رہا، انسان کے ساتھ سائے کی طرح بھی لگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ جس انسان کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، ہر ایک کے جسم سے نکلنے والا خونی قطرہ سرخ کلر لیے رہتا ہے، خون کا قطرہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یہ جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ انسان ہونے کا تذکرہ وہ کرتا ہے، تمہارے خون کے ذریعے سے تمہاری انسانیت کا پتہ چلتا ہے۔ اے انسان زندہ رہتے ہوئے تجھے کیا ہوا کہ انسان ہو کر کے انسان کو نہیں پہچانتا ہے؟ انسان ہو کر کے انسانیت کی ہمدردی تیرے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ یہ دین اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو، تم زمین پر چلتے ہو، زمین پر رہتے ہو، زمین پر بستے ہو، زمین میں تمہارے لیے غلہ، دانہ، اناج، ساری چیزیں اللہ زمین میں پیدا کر رہا، اور تمہاری پیدائش اللہ نے اسی مٹی سے کیا۔ ارے تم کیا، تمہارے ابا کی پیدائش اسی مٹی سے کی گئی۔ قرآن کلیئر طور پر کہتا ہے وَخَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، وَخَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، ان کو ہم نے اس مٹی سے پیدا کیا۔ تو جب دادا ابا مٹی سے پیدا ہوئے تو پوتے در پوتے مٹی سے پیدا ہونا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے عین مطابق ہے۔ انسان کا مٹی سے، زمین سے رابطہ، تعلق ہونا یہ فطرت کی بات۔ انسان کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، جہاز سے سفر کیوں نہ کر رہا، مگر جہاز بھی اڑتے وقت پہلے زمین پر رہتا ہے، اور اترنے کے بعد زمین پر جہاز کو بھی ٹکنا پڑتا ہے، اس کو اس کی اصل کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر انسانیت، نرمی، رعایت، مروت، مودت، محبت، انسانیت کا تقاضا، نفرت، تعصب، عداوت، بغاوت، شقاوت، سنگ دلی، یہ انسانوں کے صفات نہیں ہے، یہ حیوانوں کے صفات۔ انسانیت کا تقاضا ہے محبت و پیار کی ادائے اختیار کرنا، میل و ملاپ کی بات کرنا، نفرت، بھید بھاؤ، بھائی چارہ کی جگہ تقسیم کرنا، یہ انسانیت سے بغاوت کہلاتا ہے۔ رہی دوسری بات جو اس عنوان سے جس کا تعلق ہے
کہ دین اسلام میں امن و امان شانتی کی حیثیت کیا ہے؟ دین اسلام میں امن و امان شانتی کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ یہ بات یاد رکھو، اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق بلا وجہ کسی کو قتل مت کرو، بلا وجہ ناحق بغیر کسی غلطی کے، کسی کے خون سے اپنے دامن کو رنگین مت کرو، کسی کے جسم کے خونی چھینٹے تمہارے پنجوں پر نہ آنا چاہیے۔ قتل و قتال، جنگ و فساد، یہ امن کے خلاف طریقہ ہے۔ اسلام امن، شانتی، پیار، محبت کی بات کرتا کہ ناحق بلا وجہ کسی کو قتل مت کرو۔ قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم، قرآن نے اس کی دہشت و وحشت کو دنیا والوں کی عقلوں پر اپنے الفاظ میں یوں مسلط کرنے کی کوشش کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کسی نے اگر کسی کو ناحق بلا وجہ، کسی نے کسی کو ناحق بلا وجہ قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین کے امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کیا، تو وہ قتل نفس نہیں کہلائے گا، بلکہ قتل انسانیت سے اس کو تعبیر کیا جائے گا۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب اس نے ایک نفس کو قتل کیا تو قرآن قتل انسانیت سے کیسے تعبیر کرتا ہے؟ حضرت نے جواب دیا، بلا وجہ بغیر روک ٹوک کے اس نے قتل کیا ہے، اگر اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا تو ایسے لوگ پیدا ہوتے جائیں گے جو انسانیت کا قتل عام کر دیں گے، فساد عام زمین پر برپا کر دیں گے۔ اس لیے قرآن نے دنیا میں امن و امان، شانتی کو بحال کرنے کے لیے عنوان ایسا حساس اختیار کیا کہ ایک انسان کا ناحق بلا وجہ قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایک آدمی کو ناحق قتل سے بچا لینا پوری انسانیت کو زندگی عطا کرنا ہے۔ اسلام میں امن و امان کی یہ حیثیت ہے، امن و شانتی کو اس انداز پر قرآن دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں امن و امان پیدا کرنے کے لیے تعلیم کیا دیا؟ قرآنی تعلیم پر غور کرو تو اس کی طاقت کا پتہ چلے گا۔ آج دنیا کہتی ہے اسلام مذہب بڑا اچھا ہے، مگر مذہب اسلام میں رواداری، میل ملاپ، بین المذاہب تعلقات، اس کی تعلیم اسلام میں نہیں۔ اسلام جہاں رہتا ہے صرف اپنی بات کرتا ہے، دوسرے مذاہب کی کوئی حیثیت نہیں دیتا۔ یہ دنیا کے انسانوں کا پھیلایا ہوا جھوٹا پروپیگنڈا مذہب اسلام رواداری، تعلقات کو اس قدر بڑھاوا دیتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، ان کے 2 بیٹے عیسائی تھے۔ صحابی نے چاہا کہ ہم اپنے دونوں عیسائی بیٹوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں۔ جو کہتے ہیں اسلام میں مذہبی رواداری نہیں، ان کو پڑھنا چاہیے قرآن۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ اپنے دونوں عیسائی بیٹوں کو باپ ہونے کی حیثیت سے اسلام مذہب قبول کرنے پر مجبور کر دوں۔ میں نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی جواب دیتے کہ جبریل امی نیا قانون لے کر آ گئے، جبریل امی نیا نظام لے کر آئے۔ اللہ نے اسی موقع پر آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زور و زبردستی نہیں ہے، دین ہر انسان کی من پسند چیز، جس کو جو دین اچھا لگتا ہو، جو مذہب اچھا لگتا ہو، ہر آدمی مذہبی معاملات میں
آزاد ہے، آزاد ہے، جو مذہب اس کو اچھا لگتا ہو اس مذہب پر وہ عمل کرے۔ اسلام دوسرے کو مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنے کی تعلیم نہیں دیتا، ایسے انداز پر بھی روک لگاتا ہے۔ قرآن نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان قبول کرے اور جس کا دل چاہے انکار کر دے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مذہبی رواداری کے سلسلے میں قرآن میں دوسری جگہ تعلیم دیا۔ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ان کے لیے ان کا دین ہے۔ تم اپنے دین پر عمل کرو، وہ اپنے دین پر عمل کرے۔ یہ قرآن کا انداز کیا بتاتا ہے؟ جو جس مذہب پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ مذہبی بات میں کام میں آزاد ہے، اس کو مذہبی اعتبار سے اس پر کوئی قدغن پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ مذہبی رواداری کے سلسلے میں قرآن نے پیغمبر کو تیسری جگہ مخاطب کیا۔ قرآن نے تیسری جگہ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، آپ کا کام ہے اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچا دینا، ماننا نہ ماننا یہ ان کے پاور اختیار کی بات ہے۔ آپ بات ماننے پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی واسطے قرآن مجید نے آگے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا، یا ایھا الانسان، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے تم کو مرد عورت سے پیدا کیا، مختلف خاندان قبیلوں میں پیدا کر دیا۔ مختلف خاندان قبیلوں میں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے وجہ بتا دیا، لتعارفوا، پہچان کے لیے۔ آج آپ کے سامنے جب کوئی نام آتا تو آپ فوراً کہتے ہیں مولانا زاہد بمبئی والے۔ یہ بمبئی والے آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر کوئی بہرائچ والا زاہد نام کا آدمی ہے وہ الگ ہو جائے، اور اگر بمبئی والا آپ نام نہ لگائیں مولانا زاہد تو پتہ چلا 5 زاہد یہاں بیٹھے ہوئے تو تعارف مشکل ہو جائے گا۔ اللہ نے وجہ بتایا کہ میں نے مرد عورت سے تم کو پیدا کیا، مختلف خاندان قبیلے میں تم کو پھیلا دیا، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ یہ خاندان، برادریاں، ذات پات یہ دخول جنت کا راستہ نہیں ہے۔ جنت کا ٹکٹ برادریاں نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے ان کا مقصد صرف لتعارفوا، تعارف مقصود ہے۔ جنت کا ٹکٹ ملے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے ڈرے گا، حرام چیز سے بچے گا، اس کو جنت کا ٹکٹ ملے گا، اور جو حرام سے نہیں بچے گا، اللہ سے نڈر ہو جائے گا، اس کو جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو شروع بات سے منسلک کرنا چاہتا، میں نے آپ کے سامنے یہ بات یہاں سے شروع کیا کہ اسلام قتل و قتال، جنگ و جدال، فساد، بدامنی سے نفرت کرتا، اظہار بیزاری کرتا، نہ کسی کو ستانا کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نہی عن القتل الصبر، صبر قتل سے منع کیا جاتا۔ یہ قتل صبر کیا ہے؟ ابھی مولانا مامون صاحب صبر کی تلقین کر رہے تھے، وہ صبر مراد نہیں ہے۔ یہاں حدیث میں نبی نے جو قتل صبر سے منع کیا، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کسی انسان کو باندھ کر تڑپا کر مارنا اسلام منع کرتا ہے۔ یہ انسانیت کی توہین، انسان کو باندھ کر تڑپا کر مارے، اس طرح دہشت انسانوں میں پیدا کرنا، امن و امان کا خاتمہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اسی وجہ سے
غزوہ خندق کے موقع پر اور غزوہ احد کے موقع پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو مقتول ہیں، جو قتل کر دیے گئے، ان لاشوں سے کھوپڑیاں نکال کر ان میں شراب ڈال کر کے پی جا رہی، ان کھوپڑیوں کو جسم سے جدا کر کے ان کھوکھلی کھوپڑیوں میں شراب رکھ کر کے پیا جا رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ انسان کے جسم کے اعضاء کی توہین ہے، اس طرح انسان کے جسم کی توہین نہ کرو۔ مسئلہ کرنا، آنکھ نکال کے باہر کر دینا، کان کاٹ لینا، ناک کاٹ لینا، انسان کے جسم کے اعضاء کو خراب کر ڈالنا، جس کو مسئلہ کہا جاتا ہے، اسلام نے اسے حرام کیا۔ لہذا اس اجلاس اور اس اسٹیج سے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اسلام کی تعلیم ہے جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو، رہو اور رہنے دو، کسی کو نہ حق بلا وجہ ستانا، راستہ روکنا اسلام منع کرتا۔ کیا کہا؟ وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ ایمان کی پہچان، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ ایمان کی پہچان۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے کو اس جگہ کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اسی لیے مفتیان کرام نے اس روایت کے ٹکڑے کو سامنے رکھ کر یہ مسئلہ بھی منعقد کر دیا کہ حکومت کی جانب سے سڑکوں پر، پارکوں میں، دفاتر کے سامنے جو پارکنگ کی جگہ متعین کی جاتی، ان پارکنگ کی جگہ کو چھوڑ کر روڈ دکان پر گاڑی کھڑا کرنا، جس سے گزرنے والے مسافروں کو تکلیف پہنچتی ہو، جہاں قانون توڑنا ہے وہاں اسلام کی حساس تعلیم کو بے اثر کرنا ہے۔ اسلام نے تو ہم کو راستہ چلنے کا طریقہ، گاڑی کھڑا کرنے کا طریقہ، پانی گرانے اور استعمال کا طریقہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے کہا وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا حرام، جبکہ وضو عبادت ہے، مگر وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف، فضول، حرام۔ آپ سوچئے جس مذہب میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے، جس مذہب میں معاشی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے پانی کو بقدر ضرورت استعمال کرنے کی تعلیم دی جاتی ہو، ایسا مذہب انسانیت نواز مذہب کہلاتا ہے، ایسا مذہب انسانیت دوست مذہب کہلاتا ہے۔ آخری بات میں کہتا ہوں، ہمارے محترم مہمان یہ ہمارے آچاریہ صاحب لکھنؤ سے ساتھ میں آئے، بہت پیار و محبت کی بات کرتے رہے، ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ان کے ساتھ میں ہاشمی صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ بڑے کھلے دل کے آدمی، بڑے محبت و پیار کے آدمی۔ ان کے ساتھ چل کر، ان سے بات کر کے مجھے کوئی غیریت نہیں بلکہ ہماتن اپنائیت محسوس ہوئی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق بلا وجہ کسی کو قتل مت کرو۔ آج کے دور میں انسان کو قتل نہیں کر رہا ہے، مگر سماج سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی یہ کے بعد دیگرے گھر میں لڑکی پیدا ہو گئی، تیسرا حمل ٹھہرتا ہے اور ڈاکٹر نے لڑکی ہونے کی نشاندہی کر دی تو اس حمل کا اسقاط کرا دیا جاتا، دواؤں سے اس نطفے کو ضائع کر دیا جاتا۔ یہ بھی قتل انسانیت کے مترادف۔ قتل انسان کے اتنے جیالے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دباتے تھے۔ اسلام نے لڑکیوں کو زندگی دلائی، ترکہ میں حصہ دلوایا، مگر آج اس اسلام کے ماننے والے لڑکی کو بچپن میں قتل کرنا یہ تو بات کا نمبر، یہ تو ماں کے پیٹ میں قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ مسلمانوں اس غلطی سے توبہ کرو، باز آؤ، آگے بڑھ کر لڑکا اور لڑکی یہ اللہ کی امانت ہے، ان کو دنیا میں جینے کا حق دے رہے ہو، مگر مذہبی اعتبار سے،
زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، قرینہ، اصول، دستور، ضابطہ نہ دینا، یہ بھی قتل انسانیت کے مترادف۔ ہم ان مدارس کے شکر گزار ہیں جو بے سر و سامانی کے عالم میں بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم سے، عصری تعلیم و تہذیب سے نونہانوں کو واقف کرانے کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں۔ میں مفتی اسلم صاحب اور ان کے تمام اساتذہ، ان کے اراکین کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قدم بقدم ان کی مدد فرمائے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔